محترم سادات کرام، علماء کرام، اساتذہ کرام، میرے بزرگوں اور میرے دوستوں، اس جلسے میں حاضر ہونے والے میرے تمام بھائیوں اور پردے میں رہ کر سننے والی میری پیاری ماؤں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، صدق الله العظيم۔ إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم۔ میں نے جو آیت کریمہ پڑھی اس کا ترجمہ ہوتا ہے تو ان نمازوں کے لیے خرابی ہے جو اپنی نماز سے غافل ہے۔ جیسا کہ آپ نے سنا، اسلام کی بنیادی ارکان میں کلمہ طیبہ کے حوالے سے اور دوسرا تھا نماز، تو ہم اب انشاءاللہ عز و جل نماز کے حوالے سے بات کریں گے۔ آپ نے سنا قرآن سے سوالات کرے، اس میں بھی پہلا سوال نماز کا تھا، تو جو لوگ نماز پڑھتے ہیں اور جو لوگ نماز نہیں پڑھتے، دونوں کے حوالے سے ہم انشاءاللہ عز و جل تقریری انداز میں کچھ نہ کچھ میسج ہم آپ تک پہنچانے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ عز و جل۔ برائے کرم بڑی ہی توجہ سے اس پروگرام کو سماعت کرے۔ جناب میں بلانا چاہوں گا میرے بھائی ایاز کو، جو آپ سے نماز کے متعلق کچھ بیان کریں گے۔ امید کرتا ہوں آپ اسے توجہ سے سماعت کریں گے۔ ماشاءاللہ میرے بھائی، تو بیان شروع کرنے سے پہلے میں یہاں پر ایک بات کہنا چاہوں گا کہ جیسے آپ سب نے قرآن پاک سے مکالمات کے پروگرام میں پہلے ہی سوال سنا جو نماز کے حوالے سے تھا، ویسے ہی جزا کے دن، قیامت کے دن، یعنی حشر کے میدان میں جو سب سے پہلا سوال ہوگا وہ نماز ہوگی۔ تو اسی کے بارے میں ایک حدیث شریف سماعت کیجیے۔ سرکار مدینہ سلطان باقرینہ بلاد قلبوسینہ فیض گنجینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد حقیقت بنیاد ہے۔ قیامت کے دن بندے کے اعمال میں سے سب سے پہلے نماز کا سوال ہوگا۔ اگر وہ درست ہوا تو اس نے کامیابی پائی، اور اگر اس میں کمی ہوئی تو وہ رسوا ہوگا اور اس نے نقصان اٹھایا۔ جی حسین بھائی، آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ جی فرمائیے۔ جزاک اللہ میرے بھائی، آپ نے مجھے بہت اچھی ٹاپک پر بات کرنے کا موقع دیا۔ یوں تو ہمیں معلوم ہے کہ نماز کے کیسے فوائد ہیں اور نماز نہ پڑھنے کے کیا نقصانات ہیں، ہمیں سب کچھ معلوم ہے، مگر پھر بھی ہم اس پر عمل نہیں کر رہے ہیں۔ کیوں عمل نہیں کر رہے ہیں؟ ہم کس کی بارگاہ میں آ رہے ہیں نماز کے لیے؟ ذرا توجہ کرے، ذرا سوچے، ذرا غور و فکر کرے۔ اللہ احد، جس نے ہمیں بنایا ہے بادشاہوں کے بادشاہ۔ آپ نے سنا، پہلے ہی سنا، جو میرے بھائیوں نے، میرے ساتھیوں نے، مدرسہ چشتیہ اشرفیہ کے طلباءوں نے قرأت پڑھی۔ آپ نے سنا کیسے اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کی۔ آپ نے سنا اللہ خالق، اللہ رازق، اللہ مالک، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ ہم ایک سانس لیتے ہیں، وہ بھی اللہ اس پر قادر ہے۔ اللہ ہی کی وجہ سے ہم سانس لیتے ہیں، تو پھر کیوں ہم اس رب کی عبادت نہیں کرتے جو ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے؟ نماز۔ تو پھر کیوں ہم نماز نہیں پڑھتے؟ ذرا توجہ دے، ہمیں کس کی بارگاہ میں آنا ہے؟ آپ دنیاوی چیزوں کو چیک کریں اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آنے کا ذرا سوچے۔ جب دنیاوی معاملات ہے تو ہم کہیں نہ کہیں کیسے بھی کچھ بھی کر کے وہاں اسی ٹائم پر جو وقت مقرر ہے ہم پہنچ جاتے ہیں، ہم پہنچ ہی جاتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ دنیاوی چیزیں ہیں، تو پھر کیوں ہم اس رب کی بارگاہ میں نہیں جاتے جس نے یہ دنیا بنائی ہے؟
تو پھر کیوں ہم اس رب کی بارگاہ میں سجدہ نہیں کرتے؟ جس نے ہمیں آنکھ، کان، ناک، کھانا، پینا، رہنا سب اللہ ہی کے عطا ہے، وہ عطا ہے اللہ ہی کی طرف سے ہے، تو پھر کیوں ہم اس کی عبادت نہیں کرتے؟ کیوں 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 ہم اس کی عبادت نہیں کرتے؟ میرے دوست ذرا رکو گے؟ جی اسی بات پر میں کچھ گفتگو کرنا چاہوں گا. بالکل، کیوں نہیں. آپ کو جب جانا ہے وی ایف ایس میں آپ کو پرمٹ رینیو کروانی ہے، تو آپ کئی دن پہلے سے اس کا اپوائنٹمنٹ لیں گے، صحیح ہے؟ جی. اور یہاں آپ کو اپوائنٹمنٹ لینے کی ضرورت ہی نہیں ہے، آپ کو خود بذریعہ مؤذن اللہ تعالیٰ آپ کو بلا رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کئی جگہوں پر ارشاد فرمایا ہے کہ نماز پڑھو، زکوٰۃ دو، نماز پڑھو. کئی جگہوں پر ارشاد فرمایا ہے. کس نے فرمایا ہے؟ جو خالق، جو رازق، جو ہمیں رزق دیتا ہے، جو ہمیں سب کچھ عطا فرماتا ہے، وہ فرما رہا ہے کہ نماز پڑھو، نماز فرض کی ہے، صحیح ہے؟ جی. تو یہاں ہمیں اپوائنٹمنٹ لینے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اور وہاں کیا ہے؟ صرف پرمٹ رینیو کروانی ہے، وہ بھی اللہ ہی کی عطا سے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں جسم دیا، وہی جسم سے ہم جائیں گے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں عقل دی، وہی عقل سے ہم پرمٹ رینیو کروانے جائیں گے، اور وہ پرمٹ رینیو ہو کر بھی آئے گی، وہ بھی اللہ ہی کی عطا سے. جس کے جو وہ کاغذات بنائے گا، وہ کاغذات بنانے والا بھی اللہ ہی کی عطا سے بنائے گا. اللہ تعالیٰ نے اسے عقل دی، اللہ تعالیٰ نے اسے لکھنے، پڑھنے اور ٹائپ کرنے کی قوت دی. سب کچھ اللہ ہی کی طرف سے ہے. پھر بھی ہم پہلے اس کو توجہ دیں گے کہ وی ایف ایس جانا ہے، وی ایف ایس کا کام ہے، مگر ہم نماز پر توجہ نہیں دیں گے. یہ سب آپ نے سنا کہ پوری کائنات کا مالک جو اللہ تعالیٰ ہے. آپ کو مسجد میں آنے کے لیے کتنا وقت لگتا ہے؟ وی ایف ایس یا کسی کے پاس جانے کے لیے، کاغذات بنانے کے لیے جتنا وقت لگتا ہے، اس سے کم وقت آپ کو مسجد میں آنے کے لیے لگے گا، صحیح ہے؟ پہلے آپ گئے کسی کمپیوٹر والے کے پاس، پھر آپ نے اپوائنٹمنٹ لیا، پھر آپ نے اپوائنٹمنٹ لے کر آپ کو مسجد میں آنے کے لیے کتنا وقت لگتا ہے؟ وی ایف ایس یا کسی کے پاس جانے کے لیے، کاغذات بنانے کے لیے جتنا وقت لگتا ہے، اس سے کم وقت آپ کو مسجد میں آنے کے لیے لگے گا، صحیح ہے؟ جی. اب ذرا توجہ دے. آپ کو مسجد میں آنے کے لیے جتنا وقت لگتا ہے، اس سے کم وقت آپ کو وی ایف ایس جانے کے لیے لگے گا، صحیح ہے؟ جی. آپ کو مسجد، اب آپ کمپیئر کریں، آپ توجہ دے ذرا. آپ کو جانا ہے پیٹرزبرگ، پہلے آپ گئے کسی کمپیوٹر والے کے پاس، پھر آپ نے اپوائنٹمنٹ لیا، اپوائنٹمنٹ لے کر آپ کو جانا ہے پیٹرزبرگ. اور یہاں نہ ہی اپوائنٹمنٹ لینے جانا ہے، نہ ہی کسی کمپیوٹر والے کے پاس جانا ہے. صرف اذان ہوئی، آپ کو مسجد میں آنا ہے، وضو کرنا ہے، پانی بھی مسجد کا، نماز پڑھنی ہے، مصلی بھی مسجد کا، سب کچھ مسجد کا. آپ کو صرف آنا ہے، اتنے پر لطف ماحول میں آنا ہے، اتنا اچھا ماحول کہ آپ کو اپنے گھر پر بھی نہیں ملے گا، صحیح ہے نا؟ وہاں آپ کو وقت زیادہ ہوگا، اور یہاں اتنا بھی وقت نہیں ہوگا. وہاں جا کر آپ کو پیسے خرچ کرنے ہیں، اور یہاں آپ کو پیسے بھی نہیں خرچ کرنے. وہاں جا کر آپ کو ڈر ہوگا کہ یہ کاغذات نہیں ہوگا، وہ کاغذات نہیں ہوگا، اور یہاں آپ کو کوئی ڈر نہیں. اللہ آپ سے خوش ہوگا. آپ کو اللہ کی بارگاہ میں کھڑے رہنا ہے، اللہ کی بارگاہ میں کھڑے رہنا ہے. پھر کیوں میرے دوستوں، پھر کیوں میرے بھائیوں، ہم نماز سے دور ہی رہتے ہیں؟ مسجد میں آئیں گے، تاخیر سے آئیں گے، دیر سے آئیں گے، توجہ نہیں، کچھ بھی نہیں. کیوں؟ کہ جس نے ہمیں بنایا ہے، کہ جس کی وجہ سے ہم سانس لے رہے ہیں، اسی کی عبادت میں ہم سستی کر رہے ہیں. کل پڑھیں گے، پرسوں پڑھیں گے. آپ کو یہ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں، کہ جتنی اہمیت ہم دنیاوی چیزوں کو، دنیاوی افسروں کو، دنیاوی تعزیروں کو جتنی اہمیت دیتے ہیں، اتنی اہمیت ہم نماز کو نہیں دیتے، مگر دینی چاہیے. ایک بار کر کے تو دیکھو. جی محمد بھائی، آپ بھی کچھ کہنا چاہو گے؟ جی، میں بھی کچھ کہنا چاہوں گا کہ جیسے ہم نماز شروع کرتے ہیں تو ہم پڑھتے ہیں انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین. اب آپ سب تصور کریں کہ آپ سب نماز پڑھ رہے ہیں اور میں طالب علم پڑھا رہا ہوں، اور اسے ساتھ میں سمجھایا بھی جائے گا. میں نے اپنا منہ کیا اسی کی جانب، دیکھے
پھر وہ کہہ رہا ہے جس نے زمین و آسمان بنائے، وہ کہہ رہا ہے جس نے زمین و آسمان بنائے، وما انا من المشرکین، اور میں مشرکوں میں سے نہیں، صرف میں اللہ ہی کی عبادت کرتا ہوں۔ وہی بات جو پہلے طالب علم نے ہمیں پڑھائی، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، نہیں ہے کوئی معبود اللہ کے سوا، اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے۔ وما انا من المشرکین، اور میں مشرکوں میں سے نہیں، صرف میں اللہ ہی کی عبادت کرتا ہوں۔ ہم کہہ رہے ہیں نا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، صرف اللہ، اور اب ہم اسی کے سامنے کھڑے ہیں۔ ذرا توجہ دے، ہم ہی کہتے ہیں، غور کریں کہ ہم کس کے سامنے کھڑے ہیں۔ آپ نے خود ہی قرأت پہلے بچوں سے سنی، آپ سب مطالعہ کریں، پڑھیں، قرآن پڑھیں، ترجمہ کے ساتھ پڑھیں۔ اللہ تعالیٰ واحد رب ہے، ہم اسی کے سامنے کھڑے ہیں۔ بندہ کہتا ہے اللہ اکبر۔ ذرا رکیے، کس رب کے سامنے ہمیں کھڑا رہنا ہے؟ هو اللہ الذی لا الہ الا ہو، وہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، عالم الغیب والشہادہ، ہر غیب اور ظاہر کا جاننے والا، هو الرحمن الرحیم، وہی نہایت مہربان اور بہت رحمت والا ہے، هو اللہ الذی لا الہ الا ہو، وہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ آپ نے بار بار سنا، وہی ہے الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر، بادشاہ، نہایت پاک، سلامتی دینے والا، امن بخشنے والا، حفاظت فرمانے والا، بہت عزت والا، بے حد عظمت والا، اپنی بڑائی بیان فرمانے والا۔ آپ ذرا توجہ کریں، آپ کس کے سامنے کھڑے ہو؟ سبحان اللہ عما یشرکون، اللہ ان مشرکوں کے شرک سے پاک ہے، آپ سے نہیں، کس سے؟ جو لوگ شرک کر رہے ہیں، جو لوگ اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت کر رہے ہیں۔ اور پھر ارشاد ہوا، هو اللہ الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى، وہی اللہ بنانے والا، وہی اللہ پیدا کرنے والا، ہر ایک کو صورت دینے والا، سب اچھے نام اسی کے ہیں۔ یسبح له ما فی السماوات والارض، آسمانوں اور زمین میں موجود اس کی پاکی بیان کرتے ہیں۔ پھر آپ نے سنا، قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک ما تشاء وتنزع الملک مما تشاء، آپ نے سنا، اے اللہ ملک مالک، وہی سب ملک کا مالک ہے۔ آپ نے سنا، وہ جسے چاہتا ہے سلطنت عطا فرماتا ہے، جسے چاہتا ہے سلطنت چھین لیتا ہے، جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جسے چاہتا ہے ذلت دیتا ہے۔ تمام بھلائی اسی کے ہاتھ میں ہے، اور اسی کے سامنے ہمیں کھڑا ہونا ہے اور نماز شروع کرنی ہے۔ پھر آپ نے سنا، آیت کریمہ سنا، اللہ الذی جعل لکم اللیل لتسکنوا فیہ والنہار مبصرا، اللہ ہی ہے جس نے تمہارے لیے رات بنائی، اللہ اکبر، اللہ ہی ہے جس نے تمہارے لیے رات بنائی کہ تم اس میں آرام پاؤ، اور دن بنایا کہ جس میں تم آنکھیں کھولو، اللہ اکبر۔ تم ذرا غور کرو، تم کیسے کسی اور کے بارے میں سوچ سکتے ہو جب تم نماز پڑھتے ہو؟ اب بندہ کہے گا اللہ اکبر، تو ہم کہہ رہے ہیں اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، صحیح ہے، مانے اس سے بڑا کوئی نہیں۔ ہم نے پہلے بھی کہا، میں نے منہ کیا اسی کی جانب جس نے زمین و آسمان بنائے، اور میں مشرکوں میں سے نہیں، اور اب ہم ہی کہہ رہے ہیں، سمجھے ذرا بات کو، اللہ اکبر، مانے اللہ سب سے بڑا ہے۔ تو کیا خیال ہے آپ کا، جب اللہ ہی سب سے بڑا ہے تو اس کی عبادت کرتے ہوئے کوئی اپنے ذہن میں آ سکتا ہے؟ بالکل نہیں۔ کیوں؟
کیونکہ ہم خود کہہ رہے ہیں وما انا من المشرکین، میں مشرکوں میں سے نہیں، میں شرک نہیں کرتا، میں صرف اللہ ہی کی عبادت کرتا ہوں۔ اور پھر ہم خود کہہ رہے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ ہی سب سے بڑا ہے، اللہ ہی سب سے بڑا ہے، اللہ ہی سب سے بڑا ہے۔ صحیح ہے، آپ کو یہ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ پھر وہی بات بندہ کہہ رہا ہے، اللہ سے بات کر رہا ہے، سبحانک اللہم، پاک ہے تو اے اللہ عز و جل، وبحمدک، اور میں تیری حمد کرتا ہوں، وتبارک اسمک، اور تیرا نام برکت والا ہے، وتعالی جدک، اور تیری عظمت بلند ہے، ولا الہ غیرک، اور تیرے سوا کوئی معبود نہیں۔ پھر بندہ شروع کر رہا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتا ہوں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، سب تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے جو تمام جہانوں کا پالنے والا۔ الرحمن الرحیم، بہت مہربان رحمت والا۔ مالک یوم الدین، جزا کے دن کا مالک۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ جی حسین بھائی، آپ بھی کچھ کہنا چاہو گے؟ جی، یہاں پر میں کچھ کہنا چاہوں گا کہ جیسے میرے بھائی فرحان نے ابھی سورہ فاتحہ کی کچھ آیے کریمہ کا ذکر کیا، تو میری نظر سے ایک واقعہ گزرا جو اسی کے ماتحت ہے، جو ہم آپ کو شروع سے سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جب ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، یعنی ہم نماز پڑھیں، تو کیسے کسی اور کا خیال آ سکتا ہے۔ یہاں پر میں ایک واقعہ عرض کرتا ہوں۔ ایک دن حضرت خواجہ سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ نماز پڑھاتے تھے۔ جب اس آیت پر پہنچے ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تجھ ہی کو پوجتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں، تو آپ روتے روتے بے ہوش ہو گئے۔ جب ہوش میں آئے تو لوگوں نے پوچھا آپ کا ایسا حال کیوں ہوا، آپ کیوں بے ہوش ہو گئے تھے؟ تو آپ نے فرمایا اس وقت مجھے یہ خیال آیا کہ اگر غیب سے یہ ندا ہو کہ اے جھوٹے خاموش، کیا ہماری ہی بارگاہ تجھے جھوٹ بولنے کو ملی تھی؟ رات دن رزق کی تلاش میں در بدر پھرتا ہے اور بیماری کے وقت طبیبوں سے التجا کرتا ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم رات دن رزق کی تلاش میں ادھر ادھر بھٹکتے رہتے ہیں، اور کوئی بیمار ہوئے تو یہ ڈاکٹر وہ ڈاکٹر کے دروازے کھٹکھٹاتے رہتے ہیں، اور ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت میں تو کہتے ہیں میں تجھی سے پوچھتا ہوں اور تجھی سے مدد چاہتا ہوں، تو میں اس بات کا کیا جواب دوں؟ اب دیکھیے، سورہ فاتحہ ہی ایسی چیز ہے کہ ہمارا سارا سولوشن اس میں ہے۔ باشرط آپ توجہ سے نماز پڑھیں، توجہ سے نماز پڑھے، پھر کہے گا اللہ اکبر، جب وہ رکوع میں جائے گا پھر کہے گا اللہ اکبر، پھر وہی بات اللہ سب سے بڑا ہے۔ سوچو آپ نماز میں کھڑے ہیں، تصور ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے یا میں اللہ سے بات کر رہا ہوں، ایسا ہی ہے۔ پھر بندہ کہتا ہے سبحان ربی العظیم، آپ یوں ہی جب پر لطف سے پڑھیں گے، سمجھ کے پڑھیں گے، آپ کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے گا۔ سبحان ربی العظیم یعنی پاک ہے میرا رب، عظمت والا ہے میرا پروردگار۔ سبحان ربی العظیم، پاک ہے میرا رب، عظمت والا ہے میرا پروردگار، پاک ہے میرا رب، عظمت والا ہے میرا رب۔ کتنی عظیم بات کہہ رہے ہیں آپ سمجھے۔ جب آپ کہہ رہے ہیں رکوع میں ہے، آپ کہہ رہے ہیں جھک کے باادب، آپ کہہ رہے ہیں، آپ کبھی تصور کریں کسی آفس میں جا کے جھک کے کتنی رسپیکٹ سے آپ بات کریں گے۔ آپ کو کچھ کام کروانا ہے، کچھ ہے تو یہ تو اللہ کی بارگاہ ہے، پوری دنیا کے بادشاہ کی بارگاہ ہے، مالک الملک کی بارگاہ ہے۔ آپ کہہ رہے ہیں سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم یعنی پاک ہے میرا رب، عظمت والا ہے میرا پروردگار۔ پھر آپ کہتے ہیں سمع اللہ لمن حمدہ، یہ بہت بڑی بات ہے، آپ سمجھے، آپ توجہ دیں۔ سمع اللہ لمن حمدہ یعنی اللہ عز و جل نے اس کی سنی۔ سمع اللہ لمن حمدہ
یعنی اللہ عز و جل نے اس کی سن لی کیا ہے اس کی سن لی. اب توجہ دے, سمع اللہ لمن حمدہ, یعنی اللہ عز و جل نے اس کی سن لی جس نے اس کی تعریف کی. اللہ اکبر. اب آپ نے نماز شروع کی, آپ نے کہا انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض, میں نے منہ کیا اسی کی جانب جس نے زمین و آسمان بنائے, جس نے زمین و آسمان بنائے. تو یہ اللہ کی تعریف ہوئی یا نہ ہوئی؟ آپ نے کہا اللہ اکبر, اللہ سب سے بڑا ہے. آپ نے اللہ کی تعریف کی یا نہیں کی؟ آپ نے کہا سبحانک اللہم, جو بھی تعریف کی, ثنا پڑھا, سورہ فاتحہ پڑھا. اب آپ کہیں گے اللہم ربنا ولک الحمد, اے ہمارے مالک سب خوبیاں تیرے ہی لیے, اے ہمارے رب, اے ہمارے اللہ, ربنا ولک الحمد, تمام تعریف تیرے ہی لیے, سب خوبیاں تیرے ہی لیے. آپ تعریف ہی کر رہے ہیں نا, تو ایسی تعریف کو, ایسے جملوں کو اگر آپ سمجھ کر پڑھیں گے, یعنی سبحان ربی العظیم, پاک ہے میرا رب, پاک ہے میرا رب, عظمت والا ہے میرا پروردگار. پھر کہا سمع اللہ لمن حمدہ, یعنی اللہ عز و جل نے اس کی سن لی جس نے اس کی تعریف کی, جس نے اس کی تعریف کی, جس نے اس کی تعریف کی. ہم کہہ رہے ہیں. پھر کہا اللہم ربنا ولک الحمد, اے ہمارے مالک سب خوبیاں, تمام خوبیاں تیرے ہی لیے. پھر آپ کہیں گے اللہ اکبر, تو پھر آپ اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کریں گے, اللہ تعالیٰ کی تعریف کریں گے. اللہ سب سے بڑا ہے. ذرا توجہ کرے, ذرا توجہ کرے, ذرا توجہ کرے, یا ذرا توجہ کرے. اللہ تعالیٰ کے, اللہ ذرا توجہ کرے. پھر آپ کہیں گے سجدے میں سر جھکا کے, کس کی بارگاہ میں؟ ساری دنیا کے مالک, جس نے زمین و آسمان بنائے. تو جس نے زمین و آسمان بنائے, آپ نے ثنا پڑھی, سورہ فاتحہ میں آپ نے اس رب کی تعریف کی. جگہ جگہ جن قراتوں کو بچوں نے پڑھا, ان میں بھی آپ لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کی, اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا سنی. اسی کی بارگاہ میں سجدہ کرتے ہوئے, پورے وجود کو اللہ تعالیٰ کے سامنے سر رکھتے ہوئے. پھر آپ کہیں گے دل میں سوچے ہوئے سبحان ربی العالی, سبحان ربی العالی, سبحان ربی العالی, پاک ہے میرا رب سب سے بلند, پاک ہے میرا رب سب سے بلند. تو پھر آپ کو کوئی بھی ڈسٹرب کر سکتا ہے جب آپ نماز میں کھڑے ہیں, کسی کا بھی خیال آ سکتا ہے جب آپ خود کہہ رہے ہیں پاک ہے میرا پروردگار سب سے بلند. جگہ جگہ کہہ رہے ہیں سبحان ربی العظیم, سبحان ربی العالی. خود آپ کلمہ پڑھتے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. پھر آپ نماز سے پہلے نیت کرتے انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین, وما انا من المشرکین, میں مشرکوں میں سے نہیں. تو اگر آپ توجہ سے سمجھ کر نماز پڑھیں گے تو انشاءاللہ اتنا لطف آئے گا کہ آپ کو نماز سے عزیز کوئی چیز نہ لگے گی. پھر کہنے والے نے خوب کہا, پھر کہنے والے نے کیا خوب کہا, زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل, زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل. جب دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں, جب دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. صدق اللہ العلی العظیم.